اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی ذات کی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں ان لوگوں پر لعنت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور پھر ان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک بڑا ذلت انگیز عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر ہیں، ایک انسان ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں انسانوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری، اپنی حیات مبارکہ کو گزارا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی شخص اذیت دے تو وہ رسول کو تو اذیت ہو گئی، لیکن اللہ کی ذات کو اذیت کیسے؟ اللہ کی ذات کو اذیت کیسے کوئی پہنچا سکتا ہے؟ بھائی اللہ رب العزت کی ذات ایک الگ ذات ہے، اور وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا انسان کی طرح جسم نہیں ہے، جو چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں؟ دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے کسی بھی طرح اس رسول کو اذیت دی، جس رسول کو آپ کی طرف بھیجا ہے، جس نے جس صورت میں بھی اس رسول کو اذیت دی، دراصل وہ اذیت رسول کی نہیں ہے، وہ اذیت خود رب ذوالجلال کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جس طرح اپنی اطاعت کو اور اپنی اتباع کو رسول کی اطاعت اور اتباع سے جوڑا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے فقط اطاع اللہ، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس طرح اس اطاعت کو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، بالکل اسی طرح رسول کو ملنے والی اذیت کو اپنی اذیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر جس طرح اپنی اور رسول کی محبت کو اکٹھا فرمایا ہے کہ جس نے رسول سے محبت کی دراصل اس نے خدا سے محبت کی، جس نے رسول سے بغض رکھا گویا اس نے خدا سے بغض رکھا، جس نے رسول سے عداوت رکھی گویا اس نے اللہ کی ذات سے عداوت رکھی۔ تو اس طرح جیسے اطاعت کو، بغض کو، محبت کو، کینہ اور فساد کو، جس طرح جنگ کو رسول اور اپنی ذات کے ساتھ جوڑے رکھا ہے کہ جس نے یہ کام رسول کے ساتھ کیا دراصل اس نے اللہ کے ساتھ کیا، اسی طرح رسول کو ملنے والی اذیت کو بھی اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ جس نے رسول کو اذیت دی دراصل اس نے خدا کو اذیت دی۔ اب یہ جو سورہ الاحزاب کی آیہ مبارکہ ہے، اس کی تفسیر میں علامہ الشیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلک اہل حدیث کے ایک جید اور بہت بڑے عالم دین ہو گزرے، علامہ ابن تیمیہ، وہ مسلک اہل حدیث کے شیخ، وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے جو اس آیہ مبارکہ میں اذیت کا تذکرہ فرمایا ہے،
تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر اس اذیت کو جو رسول کو پہنچائی جائے اس کو اپنی اذیت کے ساتھ متصل فرما لیا ہے، اور جس طرح اس طرح متصل فرمایا ہے، اس طرح جوڑا ہے جس طرح اپنی اطاعت کو جوڑا ہے، محبت کو جوڑا ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی فقط اذا اللہ تعالی، گویا اس نے رسول کو اذیت نہیں دی، اس نے خود اللہ رب العزت کی ذات کو اذیت پہنچائی۔ یہ علامہ ابن تیمیہ اس کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں فقط جاء ذالک منصوصا عنہ، اور جس نے اس طرح کی ایک نس بھی پیدا کی اور جس نے اس طرح کا ایک بھی کام سارا انجام دیا جس سے اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچتی ہو، ومن اذى اللہ فهو کافر، تو جس نے رسول کو اذیت دی اور دراصل وہ اللہ کی اذیت بن گئی، وہ فهو کافر، اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ اسی وقت کافر ہو چکا ہے۔